مدینہ سلام آپ پر ہو گناہگار امت پہ رحمت خدا کی گناہگار امت پہ رحمت خدا کی ہوئی ہے ہمیشہ ہوتی رہے گی تم نے تو بخشے ہیں نظر کو نظارے تم نے تو بخشے ہیں نظر کو نظارے یا شاہ مدینہ سلام آپ پر ہو حلیمہ کے پیارے آمنہ کے دلارے یا شاہ مدینہ سلام آپ پر ہو محمد کے صدقے میں اے خاندان ماں علی کے صدقے میں اے خاندان ماں حسین کے صدقے میں اے خاندان ماں عباس کے صدقے میں اے خاندان ماں زینب کے صدقے میں اے خاندان ماں کرے گا خدا پورا ہر دل کا ارمان مقدر کے چمکیں گے سبھی کے ستارے مقدر کے چمکیں گے سبھی کے ستارے یا شاہ مدینہ سلام آپ پر ہو حلیم غم بھی لازم ہے علی کے عشق میں گوارا ہونا غم بھی لازم ہے عشق حسین پہ گوارا ہونا غم بھی لازم ہے عشق زینب پہ گوارا ہونا اس دور میں لٹکی ہوئی کالی کملی کی قسم میرے آقا کے نظروں میں ہے میرے مولا کے نظروں میں انجام زمانہ کہ
جناب قدوس صاحب اپنے دل کے جذبات کا مظاہرہ کر رہے تھے. اس سے قبل میں قبلہ و کعبہ کی خدمت میں گزارش کروں. حکم رسول پاک پا قربان ہو چکے، دستے نبی پا صاحب ایمان ہو چکے. کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں لوگ؟ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے. کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں لوگ؟ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے. اور یہ 4 مصرے سن لیجئے، پھر مولانا کو زحمت دوں گا کہ ہم تو عطائے شاہ ولایت سمجھے تھے، ہم تو عطائے شاہ ولایت سمجھے تھے، اشک غم سرور کی بدولت سمجھے تھے. وہ تو غلام آل پیمبر کا گھر تھا، لوگ جسے محشر میں جنت سمجھے تھے. وہ تو غلام آل پیمبر کا گھر تھا، لوگ جسے محشر میں جنت سمجھے تھے. آئیے عزیزو، ان مصروں کے ساتھ میں اس خطیب کی دہلیز فکر پر اپنی درخواست پیش کرتا ہوں. آپ نے 3 دنوں سے قبلہ و کعبہ کو سماعت فرمایا کہ محکم دلیلوں کے ساتھ، ٹھوس دلائل کے ساتھ علمی گفتگو اپنی تقریروں میں کر رہے تھے. یقیناً موصوف جب بیان کر رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ہم نے بھی محسوس کیا کہ ہمارے دلوں سے یقیناً دعائیں نکل رہی تھیں. پروردگار عالم ایسے نوجوان خطیبوں کو دنیا کی ہر بلا سے محفوظ فرمائے، جو حق گو ہیں، جو بے بات بولتے ہیں اور قوم کو اچھی طرح سے اہل بیت اطہار اور قرآن کی باتوں کو سمجھاتے ہیں. میں بصد احترام گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت مولانا جعفر رضا جوہری جلال پوری صاحب سے کہ جلوہ افروز منبر ہو کر اپنے ایمان افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن و منور فرمائے. آپ حضرات موصوف کا استقبال پھر ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے سے کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. خاندان زہرا پر بلند آواز میں صلوات پڑھ. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مسائر الخلق واقب الامر
نحمده على عظيم إحسانه ونير وبرهانه وفضله وامتنانه. لم يولد سبحانه ويكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون بنورها هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتآوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الهاشمي الابتهي التهامي وحبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. ارباب دانش اور صاحبان فکر و نظر، آپ کی خدمت بابرکہ میں اسی آیہ کریمہ پر گفتگو جاری و ساری ہے. جس سلسلے میں آپ برابر سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں، میں انتہائی مشکور ہوں. اور میرے برادر بزرگ ہر دل عزیز جناب ناطق کربلائی علی پوری صاحب، آپ کو مسلسل اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں اور آپ اس مظلوم کے ظاہر ہیں کہ جس نے وقت آخر اپنی وصیت و تلقین میں حامل رموز امامت حضرت ثانی بارگاہ ثانی زہرا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ بہن جب لوٹ کے گھر جانا تو ہمارے چاہنے والے یہ شرف ہو بھائی یقیناً اور محبت تھی تو یاد کیا گیا. وہ علم ماکان ما یکون کا مالک جسے دل کے تہخانوں میں چھپی ہوئی الفتوں کی نحیف سی کرن پر اتنا یقین ہو کہ وہ اپنی امانت کو مشیت ایزدی کی امیندار کے سپرد آپ کی امانتوں کو کر چکا. عزیزو، زیادہ وقت نہ لے کر کے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کلام
قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے شعور چاہیے اور شعور کے ساتھ علم چاہیے. بغیر علم کے قرآن کی وضاحت نہیں ہوگی. اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایک ننھا سا مقدمہ طے کر کے اپنی گفتگو آپ کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں کہ پورے سلسلہ نبوت میں حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم النبیین تک اللہ نے 114 صحیفے نازل کی. علمی گفتگو ہے معمولی سی, جسے ہم رسمن کہہ دیا کرتے ہیں کہ علمی گفتگو ہے. 114 صحیفے جو پوری ایک طویل فہرست کو محیط ہے, اللہ نے اس کے سلیل کو, اس کے جوہر کو, اس کے نچوڑ کو, اس کی تلخیص کو, اس کے خلاصے کو لا کے 3 کتابوں میں ریڈیوس کیا, جمع کر. انجیل, زبور. ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے, اور شاید غایات بیان بھی میرا یہی ہے کہ جو فکر آپ تک ودیت کرنا مقصود ہے, آپ کی حاضری ہو جائے تو میں گفتگو آگے بڑھاؤں. مگر ذرا اس نازک ترین مقدمے کو سر کر لیجیے. 114 صحیفے جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیے, مرسلین کو عطا کیے, رسولوں کو عطا کیے, ان سب کو اللہ نے ان 3 کتابوں میں جمع کیا, ان 3 کتابوں میں تلخیص کی. اور تلخیص کے معنی یہ ہے کہ جو جوہر ہو وہ لے لیا جائے, جو ابدی قانون کی حیثیت رکھتے ہو انہیں لے لیا جائے, باقی چیزیں اپنے زمانے کے حساب سے ہوتی ہیں, جیسا زمانہ آتا ہے ویسا کر دیا جائے. اب 114 صحیفے سمٹے 3 کتابوں میں, ذرا دیکھیے. اور 3 کتابوں کے سلیل, نچوڑ, خلاصہ, تلخیص اللہ نے اس جوہر کو لیا قرآن مجید میں. نہیں, بہت نازک ترین گفتگو ہے میرے دوستوں. اب قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا 114 سوروں میں. پھر تعداد وہی ہو گئی نا, کلام دونوں ایک ہے, صحیفہ بھی خدا کا دیا ہوا, سورے بھی اللہ کے عطا کیے ہوئے. 114 سوروں کو اللہ نے 6666 آیات کے درمیان تلخیص کی, اور اس تلخیص کو اللہ نے سورۃ البقرہ میں جمع کیا. اب پھر سورۃ البقرہ کو جو اس کا سلیل تھا, جو اس کا نچوڑ تھا, اللہ نے لا کے سورۃ الحمد میں جمع کیا. دیکھتا ہوں آپ کہاں ساتھ دے رہے ہیں میرا. اب سورۃ الحمد جو 114 صحیفے, توریت, انجیل, زبور, قرآن کے باقیات سورے, ان کے جوہر کو جب سورۃ الحمد میں جمع کیا تو پھر تقاضائے عدل الہی نے آگے قدم بڑھائے, سورۃ الحمد کے جوہر کو بسم اللہ میں جمع کیا. میں تھوڑا مجبور پا رہا ہوں اپنوں کو, ورنہ وہ بات میں کہی دیتا. ذرا تصور کرے, شاید بات آ جائے. اور بسم اللہ کے جوہر کو اللہ نے بے میں جمع کیا. توجہ رکھیے, علمی گفتگو پوری توجہ جا رہا ہوں.
اور جوہر بسم اللہ کو بے میں جمع کر کے قدرت نے ریڈیوس کر کے بائے بسم اللہ کے نقطے میں ڈال دیا. اب میں ان پڑھے لکھے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، تمہارے ہادیوں میں کوئی گزرا کہ جس نے دعویٰ کیا انا النقطۃ الذی تحت الماء؟ میں تو وہی نقطہ ہوں کہ جو بسم اللہ کی بے کے نیچے دیا ہوا ہے. توجہ ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو ایک بے کے نیچے دیا ہوا نقطہ کتنے جہانوں کو منظر نگاری دکھا رہا ہے، کتنے جہانوں کی تصویریں پیش کر رہا ہے. بعد پیغمبر کہنے والے نے جو عالم تھا اس نے کہا میں وہی تو نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے دیا ہوا ہے. میں آج اس فلسفے کو سمجھا کہ لوگ قرآن پر سوروں کی تلاوت کرتے ہوئے بسم اللہ کیوں نہیں کہتے. انہیں معلوم ہے اس نقطے کا مرکز و منتہا ایسے کردار کا بیٹا ہے، اور قدرت نے بھی عبدیت کے شعور کو ایسے شکنجے میں کس دیا. نقطہ ہٹا دو، قرآن پڑھ لو، میری ذمہ داری. اے پڑھے لکھے مسلمان، اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو بے کا تلفظ ادا کرو تو میں تمہیں عالم مانوں. اے پڑھے لکھے مسلمانوں، جب بغیر نقطے کے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو تو بغیر نقطے کے ایمان کہاں ملے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کروں اجازت ہے؟ دنیا نے نیگلیکٹ کیا تو بھائی آپ کی خام خیالی گونگے کا خواب ہے. آپ یہ سمجھ رہے تھے ہم بسم اللہ ہٹا دیں گے اپنی قرات میں، اپنی تلاوت میں تو ذکر ہی نہیں آئے گا. کہاں کہاں بچو گے، کہاں کہاں بچو گے؟ ارے تمہاری بھی ساتھ کیا ہے جب اس نقطے کے مد مقابل نبی نہیں ٹھہر سکتا. توجہ فرمائے، کہیں لے جا رہا ہوں میں. ابھی میری تمہید مکمل ہونے کی سرحد پر داخل ہوئی ہے. کہاں لے جاؤ گے؟ ہر سورہ بغیر بسم اللہ کے قانون شریعت ہے، قانون اسلام ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے اپنا کوئی کام کرنے سے پہلے اس پر ضروری ہے کہ بسم اللہ کہے. اب جو بسم اللہ نہ کہے ابتدا میں، جو بسم اللہ نہ کہے ابتدا میں، تو یہ یقین جانو اس کی ولادت میں شک ہے، کیونکہ اللہ نے جواز صحت نسل نقطۂ با پر رکھا ہے. میں توجہ کر رہے، جسارت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مگر ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بیان تک جانے میں کافی وقت لگتا ہے میرے بھائی جب تسلسل کا لحاظ رکھا جاتا ہے. آدم سے عیسیٰ تک مسلسل کس سے کیا کروں، کس سے مماثلت پیش کروں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ جو برابری میں اتر سکے. دنیا نے موسیٰ کو بہت پڑھا، بہت لکھا، بہت سمجھا، بہت پرکھا، مگر موسیٰ جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے. دیکھیں وہ صاحب کتاب اصطلاح نہ سمجھئے گا، اللہ ایسے ویسوں کو کتاب نہیں دیتا. صاحب شریعت بھی ہے، اور اللہ جب توحید کے اقدام عمل کی قدم رنجائی کی اجازت دیتا ہے تو موسیٰ سے کہہ رہا موسیٰ یہ سارے کافر ہیں بیٹھے ہوئے، ان الق عصاک، موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو. کیوں معجزہ دیا مالک؟ تاکہ ان میں اور تجھ میں فرق رہے. ارے مسلمان اتنا بھی نہ سمجھ پایا کہ فرعونیوں میں اور موسیٰ میں فرق کیا ہے. اگر صلاحیت ہوگی
تو معجزہ رونما ہوگا. میری تمہید مکمل ہوا چاہتی ہے. لو صاحب ان الق عصاک، موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو. اور جب موسیٰ سے پوچھا گیا اس سے آپ کیا کیا لیتے ہیں، تو بہترین خطابت جناب موسیٰ نے فرمائی، فضائل بیان کیا عصا کے. اپنے ڈنڈے کے فضائل موسیٰ بیان کرے تب مسلمان کو اعتراض نہیں ہے کہ موسیٰ تم نبی ہوتے ہوئے بے جان ڈنڈے کے فضیلت بیان کر رہے ہو، ایک لاٹھی کے فضائل بیان کر رہے ہو. سوچنے کا مقام ہے. دیکھیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس سے میں شجرے سایہ دار بنا لیتا ہوں، اس سے میں پھل بھی پا لیتا ہوں، اس سے میں خیمہ بھی بنا لیتا ہوں، اس سے میں سایہ بھی لیتا ہوں، اسے میں بستر بھی بنا لیتا ہوں. بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو جو ہے موسیٰ ایک عصا کے تمام اختیارات کا اظہار کرتے جا رہے ہیں اور قرآن اس کی مووی بناتا چلا جا رہا ہے. پورے قرآن نے کون کیا لے جا رہا ہوں کہیں. آج جب گھڑی آئی تو کیا موسیٰ واقف نہیں تھے کہ یہ عصا مجھے معجزتاً ملا ہے؟ اس کے فضائل، اس کے کرامت موسیٰ دیکھ رہے. جب اللہ نے کہا ڈال دو، ڈالا تو قرآن نے بڑی سخت آواز میں آواز دی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. اور جیسے ہی میرے موسیٰ نے فرعون کے دربار میں عصا کو ڈالا وہ اصل اژدہا بن گیا. سنتے رہنا وہ نتیجہ ہو گیا. اب ادھر جا رہا ہے، ادھر کا مجمع گھبرا رہا ہے، جس طرف رخ کر لے صفوں کے صفے صاحب. میں ذرا تمہید ملاحظہ فرما لے میرے دوست، میرے بزرگ، معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں. جب باطل شکست کھا چکا اور عصا اژدہا بنا ہوا مطمئن فرعون کے سامنے بیٹھا ہے، وہ قدرت نے فرمایا موسیٰ اٹھا لے. آئے ہائے ہائے میں کیا عرض کروں آپ سے. دیکھیے مغایرہ دیکھیے آپ، موسیٰ اٹھا لے. تو شاید موسیٰ نے اپنی زندگی میں سارے کمالات اپنے عصا کے محسوس کیے تھے، لیکن آج ایسا کمال عصا پیش کر رہا ہے کہ نبوت جوانی کی عالم میں تھرائی جا رہی ہے. نہیں غور کر رہے ہو میں کہاں لے جا رہا ہوں. حکم ربوا اٹھا لے. تو جس نے انہیں نبوت دی، جس نے انہیں کتاب دی، جس نے انہیں شریعت دی، اس نے کہا عصا ڈالو. اب کہہ رہا اٹھاؤ. تو موسیٰ کی جرات نہیں ہے کہ اٹھا لے. ایک تمثیل اور قیامت کے پیش کروں گا اس کے بعد. اٹھا لے. اب کڑیل جوان موسیٰ، انمیرڈ موسیٰ، یہی ہے نا. عجیب مرحلہ ہے بھائی. اٹھا لے. اس کی حیبت دیکھتے نبوت تھرا کے پیچھے ہٹ جاتی، مگر حکم رب ہے ٹالا جا سکتا نہیں. اٹھانا ہی کہا موسیٰ اٹھا لو. پھر ہمارے کمال دیکھو. تو نبوت منتہے عرفان پر پہنچ کے بھی حکم رب میں اتنا خوف کھا رہی ہے کہ اپنے ہی عصا کو معجزہ بنتے بھی دیکھا، اژدہا بنتے بھی دیکھا، اور حقیقت سے بھی واقف ہے. عالم بھی ہے، معصوم بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، کتاب کا مالک بھی ہے، اور کلیم رب بھی ہے. پھر اٹھانے میں تعامل کیا؟ تو اس حیوان کی جو حیبت خوفناک تھی وہ نبوت کو اتنا ڈرا چکی تھی کہ جرات نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ نے اپنی عبا اتاری، اور جیسے ہی عبا اتاری اپنے ہاتھ میں پہلے لپیٹا. عبا ہاتھ میں لپیٹی، لپیٹنے کے بعد پھر اس اژدہے کی تم کو چھوا. اب کمال قدرت یہی تو تھا. موسیٰ بس تم ٹچ کر دو. موسیٰ نے جیسے ہی ہاتھ لگایا اژدہا عصا بن گیا. میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں نا. جیسے ہی موسیٰ کے ہاتھ سے بس ہوا، عصا اپنی حقیقت پر پلٹ آیا، اپنی اصل حقیقت پر پلٹ آیا.
اے دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں، موسیٰ کے کرامات پر عمل پر تمہیں کوئی حیرت نہیں ہے؟ ساری حیرت علی کے لیے ہے۔ آؤ میں تمہیں مثیل بھی نہیں بنا سکتا۔ دیکھو یہ موسیٰ کی کلیل جوانی تھی، اپنے عصا سے واقف بھی تھا، اژدہا بنتے بھی دیکھا۔ جب اٹھانے کا مرحلہ آیا تو ہوا لپیٹ کے بتایا کہ میں فقط نبی ہوں، امام نہیں ہوں۔ بھائی کہاں لے جا رہا ہوں؟ توجہ کرنا، توجہ ہے، بڑی نزدیک منزل ہے یہ۔ بھائی ذرا مل کے صلوات عظمت آل محمد پر بھیجیں۔ تو جو فرما رہے تو یہ موسیٰ کی عین کلیل جوانی تھی، جوانی میں اپنے ہی عصا کو معجزہ ہوتے دیکھا، اژدہا بنتے دیکھا، حقیقت سے واقف ہے، پھر بھی اٹھانے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے نبوت، یہ ہے نبوت، وہ امامت ہے جھولے کے اندر کلے حیدر کو چیز کے برابر کر دیتی۔ تو اس فرق کو سمجھ رہے ہو نا؟ ذرا ایک صلوات بھیجو نا محمد و آل محمد پر۔ یہ منزل کتنی نازک ہے۔ تو کس سے مثال دوں؟ کوئی مثال نہیں ہے، برابری کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ آؤ گے تو ایک ہی منزل ہے، جب 1,23,999 منزلیں طے کرو۔ بس میں آ گیا اپنی منزل پر۔ منزلیں طے کرو، اور طے کرنے کے بعد پھر دیکھو کہ وہ کون دو کردار ہے، کہ وہ ہم ہو جاتا ہے، یہ وہ ہو جاتا ہے۔ بھائی جملے کی نزاکت آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے، میں اس طرح کے مزاج نہیں رکھتا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھ رہے نا؟ مگر وہ عجیب منزل ہے۔ آؤ علامہ احمد بن حنبل، پیغمبر کی وفات کے 1 صدی کے بعد پیدا ہونے والا امام، اس نے اپنی مسند میں لکھا اللہ نے آدم کی تخلیق سے 1000 برس پہلے ہمارے نور کو خلق کیا۔ ذرا دیکھتے رہیے گا، حدیث وہی سے لے چل رہا ہوں۔ ابتدا اور یہ محترم عبد القدوس صاحب نے مجھے مجبور کیا ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں اپنے عنوان میں۔ دیکھ رہے ہیں علامہ احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ لکھتے ہیں، قال رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب ہمارے نور کو خلق کیا، دیکھتا ہوں کہاں تک رجحان جا رہا ہے آپ کا۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے جب ہمارے نور کو خلق کیا۔ یا رسول اللہ یہ ہمارے کیوں کہا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے نور کو؟ جو لوگ اردو سے دور ہیں نوجوان، ان تک یہ میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اسی لیے بہت آہستہ سے۔ پیغمبر نے فرمایا ہمارے نور، اب آپ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو یہاں آپ نے ہمارے کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب لفظوں کی تبدیلی میں کوئی صفت ضرور ہے، کیونکہ میرا ہے واحد، ہمارے ہے جمع۔ تو تنہا میرا نور نہیں، ہم 14 کا نور۔ چلوں آگے، اجازت ہے؟ اگر بوریت محسوس کرے تو ممبر چھوڑ دوں، تو ذرا دمدار صلوات تو بھیجیے۔ تو ہمارا نور عرش الہی کے طواف میں مصروف تھا،
بہت نازک منزل ہے میرے دوست جہاں لا رہا ہوں، اور بغیر پڑھے بولتا نہیں، یہ میری اپنی مجبوری ہے۔ ہمارا نور عرش الہی کے طواف میں مصروف تھا، تو کس شکل میں تھا؟ نورم مطبقہ، نورم مطبقہ، ہمارا نور ایک گول دائرے کی شکل میں تھا۔ یہ امام تحریر فرما رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ گول دائرے میں نور طواف کر رہا تھا تو سورج تھا کہ نہیں تھا؟ چاند تھا کہ نہیں تھا؟ تو اب اگر چاند کو مطبقہ کی صورت میں دیکھو، سورج کو گول دائرے کی شکل میں دیکھو، تو اس نور پنجتن کی ایک تصویر ہے، ایک شبیہ ہے۔ ذرا مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو اگر سورج کو یہ تصویر ملی، شمس و قمر کو اگر یہ صورت ملی، تو نور پنجتن کی خیرات میں ملی۔ میں نہیں لکھ رہا، امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جبریل کو خلق کیا۔ ذرا آہستہ آہستہ سنیے گا، میرے بھائی بھی ہیں چھوٹے سارے۔ جبریل کو خلق کیا، جبریل پیدا ہوا۔ اللہ نے پوچھا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ کیا بتائے، کیا بتائے، کیا بتائے؟ تو امام احمد بن حنبل تحریر فرماتے ہیں کہ جبریل پر جیسے سکتہ آ گیا، اور حوالہ میرے نبی کا ہے، جیسے جبریل پر سکتہ ہو گیا ہو، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو کون؟ میں سلام و امام احمد بن حنبل پر۔ کربلائی صاحب پھر لکھتے ہیں آگے، قال رسول اللہ، تو نبی فرماتے ہیں کہ جب جبریل پر سکتہ طاری ہوا تو میرے بھائی علی نے، اب دیکھیے شاگردی استادی کہاں سے شروع ہوتی ہے، میرے بھائی علی نے کہا قل انا عبد ذلیل اسمی جبرائیل انت رب الجلیل۔ قل 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 انا عبد ذلیل، میں بندہ حقیر، نام میرا جبرائیل، تو رب جلیل ہے۔ کب جب جبریل سکتے میں تھا۔ یہ نبی کا ریفرنس ہے کہ میرے بھائی علی نے، تو آج تک فیصلہ ہو گیا نا، یا محمد علی کو بھائی کہہ سکتے ہیں یا علی محمد کو بھائی کہہ سکتے ہیں؟ ایرے غیرے نتو خیروں کا کوئی جا رہا نہیں نبوت پر۔ سن رہے ہو نا مطلب اس حدیث میں کیا ہے؟ تم اور ہو، علی اور ہے۔ تم دنیا میں ہو، علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، عالم انوار میں بھی بھائی ہے۔ ابھی جملہ مکمل ہونے دینا، ذرا ترتیب وار صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اور پھر میں بیان پا رہا ہوں، عجیب حال ہے۔ قل انا عبد ذلیل، کہے کہ میں بندہ حقیر، نام جبریل، تو رب جلیل۔ جب جبریل نے یہ جواب دیا تب جا کے راحت دل کو پہنچی۔ پھر امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ جو شاگردی جبریل کی مشہور ہے، دنیا سے نہیں ہے، عالم انوار سے ہے۔ تو دنیا میں کہاں دنیا تول رہی ہے، اپنی اوقات تو خود پہلے پہچانو۔ تمہاری ہجرت اس سے آگے تو ہے نہیں، سوچوا رہے ہو؟ جملہ نظر کروں، آپ ہمتن متوجہ ہے نا، بڑا عجیب فقرہ ہے۔ جبریل پر سکتا ہوا تو کون میں کون، تو کون میں کون، یہ بات ہوتی تو میرے بھائی علی نے تعلیم دی جبریل کو، اے دنیا کے مسلمانوں، میں تمہیں کیا کہوں،
تو جبریل سے پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ کہا جب مجھے جواب ملا تو مجھے پہلے لہجے میں، سوال کے لہجے میں اور جواب کے لہجے میں کوئی فرق نہیں ملا۔ نہیں، ٹھہرو، بے محل نہ بولو، پہلے سنو۔ جبریل نے کہا مجھے پہلے سوال کے لہجے میں اور جواب کے لہجے میں کوئی فرق نہیں ملا۔ اے دنیا کا بے غیرت ملا، علی بے قدرت نہیں ہے۔ علی کسی کا محتاج نہ ہوتے ہوئے، وہ خدا جو قادر مطلق ہوتے ہوئے علی سے لہجہ پہلے لے لے، کہاں ہو میں کیا عرض کروں؟ جسے ضرورت نہیں ہے لہجہ پہلے لیا، نفس بعد میں لیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سنیے، متوجہ ہے نا؟ جبریل کون؟ سید ملک، فرشتوں کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوال سنا، تو کون؟ من انا و من انتا، تو کون میں کون؟ جواب ملا قل انا عبد ذلیل۔ تو جو لہجہ سوال کا تھا وہی لہجہ جواب کا۔ اے بلاؤ، تم تو چمگادڑ کا مزاج رکھتے ہو کہ تمہیں سورج کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتا، لہذا اگر دن کے اجالے میں تمہیں نہ دکھائی دے تو سورج کی کوئی خطا نہیں۔ کہاں میں جو کیا کروں؟ یہ خطا تمہاری نگاہوں کی ہے۔ اب جب پاور نہ ہو کہ برداشت کر سکو، ٹھہرے رہنا، بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں، جو لہجہ وہ وہی لہجہ یہ، جو لہجہ سوال وہی لہجہ جواب۔ تو جب مجھے یہ پڑھایا گیا تو میں سمجھا یہ جو بول رہا ہے وہ خدا بول رہا ہے۔ ارے میں کہاں سے لاؤں جملہ؟ یہ جو جواب ملا میں سمجھا خدا بول رہا ہے۔ اے دنیا کے بے غیرت نمک حرام ملا ہو، خدیجہ کی دولت کھا کھا کے فعل حرام میں مبتلا ہونے والوں، جب جبریل جیسے ملک کو اپنا تعارف بغیر علی کے نہ ہو پائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے میرے بھائی، اور بحث کرتے ہو۔ یہ بارگاہ خداوندی ہے۔ تم مسجدوں میں تیل مالش کرتے ہو، تیل مالش کرواتے ہو، علی رات بھر سجدے میں گزارتا تھا۔ تمہیں جب خدا کے گھر کا استعمال کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کیا مسجد ہے کہ وہ ہیلتھ کلینک ہے؟ شعور پیدا کرو۔ جب تمہیں مسجد میں اور عام مکان میں فرق نہیں معلوم تو مولود کعبہ تمہارے بھیجے میں آ جائے، اپنے نصیب کا شکوہ کرو۔ توجہ، بات آگے بڑھا دوں۔ ارے میرے دوست، جب جبریل جیسے صاحب علم ملک کو علی پر خدا ہونے کا دھوکہ ہو جائے تو نصیریوں کی کون سی خطا ہے؟ ایک صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔
اب میں کہاں سے آپ کو لے کے چلوں؟ عنوان میرا بہت سنگین ہے اور بہت طولانی ہے. چلتا ہوں، ذرا توجہ کرنا. ایک دن امام احمد صاحب اپنے ابا حضور سے فرمانے لگے، دیکھتا ہوں کون بیدار ہے کون نہیں. بھائی کربلائی صاحب فرمانے لگے، بابا جان ذرا اصحاب پیمبر کا نام تو گنوا دیجیے کہ کون کس درجے پر ہے. مسند کی عبارت ہے، یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے. بابا جان آپ یہ ظاہر فرمائے کہ اصحاب نبی میں کون کس درجے پر ہے. اب بیٹا باپ کی زبانی سن رہا ہے، پہلے بفلا، دوسرے بفلا، تیسرے بفلا، چوتھے بفلا، پانچویں بفلا، چھٹے بفلا، ساتویں بفلا، آٹھویں بفلا، نویں بفلا، دسویں بفلا، گیارہویں بفلا، بارہویں بفلا، تیرہویں بفلا، چودہویں بفلا. بس بیٹے کی تیوریوں میں بل آ گئے. سن سکتے ہو جملہ؟ سنبھالنا جملہ. بابا جان اصحاب پیغمبر کون کس درجے پر ہے ذرا ترتیب آپ بتا دیں. 14 کے نام لیے، بیٹے کی تیوری پہ بلایا. بابا حد ہو گئی علی سے دشمنی کی. بابا حد ہو گئی علی سے دشمنی کی کہ علی کیا تیسرے اور دوسرے نمبر کے بھی لائق نہیں. یہ ہے عالم کا جو امام ہے، مسلمانوں کا معتبر امام، اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کیا علی سے لائق بھی نہیں کہ دوسرے یا تیسرے یا پانچویں نمبر کے لائق ہوتے. اب باپ کا جواب سنو. بیٹا تم نے پوچھا کیا ہے؟ نہیں سن رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں؟ تم نے پوچھا کیا؟ کہ بابا میں نے پوچھا اصحاب نبی کی ترتیب بتا دیجئے. کہ بیٹا تم نے غلطی کی نا سوال کرنے میں، تم نے علی کو اصحاب نبی میں کیوں جوڑ لیا؟ اے میرے لال، علی اہل بیت میں ہے، اصحاب نبی میں نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ منزل بڑی نازک. فرمانے کیا عجیب مرحلہ ہے. اب بات ہے کجا اصحاب کجا اہل بیت. اب ساری کتابیں بڑی دھمک سے لکھی جا رہی ہیں کہ میرا بے سایہ رسول. اللہ اکبر. ہاں صحیح ہے، بے سایہ تو ہے، یہ ذو معنی ہے، ذو معنی یین ہے. باپ کی صورت دیکھی نہیں تو بے سایہ ہوا کہ نہیں. پھر اپنے جسم اطہر کا سایہ نہ ہونا، یہ دوہری بے سایگی. مگر سلام ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے میرے نبی کو باپ کی کمی کا احساس نہ ہوا. نتیجہ دینے جا رہا ہوں میں، توجہ کیجئے گا. جس کو اپنے باپ کے نہ ہونے کی کمی کا احساس نہ ہوا، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے سایہ کیوں نہیں دیا؟ عجیب موڑ پر گفتگو ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو. روزانہ ایک دن کم از کم کھڑے ہو کر کے پریکٹیکل کر لینا. جب تم صبح کو سورج نکلے اپنی آب و تاب میں ہو، تم اپنا منہ پچھم کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارا سایہ تم سے آگے ہوگا. نہیں ابھی آپ توجہ نہیں کرے، پریکٹیکل کر لیجئے گا. آپ جب پچھم کا رخ کیجئے گا تو آپ کا جسم پیچھے ہو جائے گا، سایہ آگے ہو جائے گا. دوپہر میں آپ دیکھی تو آپ کے برابر سایہ ہو جائے گا، آپ کا بالکل برابر. اور جب شام ہوگی تو سورج جب غروب کی حالت میں ہوگا تو سایہ آپ کا پورب ہو جائے گا، آپ پچھم ہی رہ جائیے گا. کہ اللہ نے اسی لیے اپنے محبوب کو سایہ نہیں دیا. ہائے ہائے میں کہاں لے جاؤں آپ کو. اللہ نے کالی زلفوں والے کو، کالی کملی والے کو سایہ اس لیے نہیں دیا کہ سایہ کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے. اور مجھے یہ منظور نہیں کہ میرے نبی کے آگے کوئی ہو. ہائے ہائے کہاں لے جا رہا ہوں. مجھے نہیں گوارا
تو میں نے اسی لیے سایہ اپنے نبی حبیب کو نہیں دیا کہ سایہ کبھی برابر ہوتا ہے. تو جب اللہ نے خود نبی ہی کے سائے کو نبی کی برابری گوارا نہ کی تو ہم سائے کو کیا حق ہے محمد کی برابری کے؟ کیا حق ہے؟ آگے چل. مگر مولانا ظفر علی نقوی ریش دراز کفرستان یعنی پاکستان سے مسلم کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے اس لیے سایہ نہیں دیا کہ سائے پر کہیں کسی صحابی کا پاؤں نہ پڑ جائے. تو جو ہے نا تو بے ادبی ہوگی میرے نبی کی. ایک بے غیرت شارع شرح کرنے والے تجھے اتنی غیرت جا رہی ہے، سائے میں روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، تن نہیں ہے، ایک خاکہ ہے. اس پر اللہ نے اپنے پیارے کو سایہ اس لیے نہیں دیا کہ مبادہ کہیں کسی صحابی کا پاؤں نہ پڑ جائے تو سائے کی بے حرمتی ہوگی. ایک بے غیرت نمک حرام نبی کے سائے کا اتنا احترام اور نبی کے خون کا کوئی احترام نہیں. تو جو فرمائیے تو بس یہی سب سے بڑا فرق ہوئے. سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کا پاؤں نبی کے سائے پر نہ پڑے. صحابی وہ ہوتا ہے جس کا پاؤں سائے پر نہ پڑے. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن کے پاؤں دوش محمد پائے. صلوات بر محمد و آل محمد. آسان نہیں سمجھ رہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ بہت آہستہ سے میں آپ کو لے آیا کیونکہ آپ کے ذوف اور شبیداری کہیں خیبر کی طرح نقصان نہ پہنچا دے. تو جو فرما رہے ہیں آپ ذرا دیکھیے، قسم خدا کی کبھی قرآن مجید کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کل میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا تھا ابرہہ کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے ہیں نا اسے کیا غرور تھا، پوری دھرتی پر مجھ سے بڑا ابا کوئی نہیں. متکبر جرات آپ دیکھیں، خانہ خدا کو تباہ و برباد کرنے کے ارادے سے چلا، لشکر لیا، ہتھیار لیے، ہاتھیوں کا جم غفیر چلا. جو بڑا ہاتھی تھا محمود اس پر خود چلا. کاہے کے لیے آیا تھا؟ خدا کے گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اللہ نے مقابل میں کون سا ہتھیار دیا؟ ذرا دیکھنا، میں ایک نتیجہ کربلا تک لانا چاہ رہا ہوں میرے دوست، ذرا سنبھال کے رکھنا. ابرہہ اپنے کو سب سے بڑا کہہ رہا ہے، مجھ سے بڑا کوئی نہیں. مگر جانتے ہو کیوں؟ یہ کیوں ڈھانے آیا تھا؟ یہ لالچی خود ساختہ فقیر خانہ کعبہ پر چڑھاوا دیکھ کر منہ سے رال ٹپک رہی تھی کہ اتنا چڑھاوا، اتنا نذرانہ، اتنے زیور، اتنے ڈالر، اتنے روپے، اتنے سکے آ رہے. اس نے ویسے ہی کعبے کی شبیہ یمن میں بنوائی تاکہ سارے لوگ ادھر پلٹ جائیں. او بےہودے، او خردمار، او عقل سے پیدل، اے کسی ملا کی ناجائز اولاد، اپنی اوقات پہچان. ابراہیم نے مسلمانوں کو بلایا ہے، اس لیے کعبے کے پاس آ رہے. ایک تاریخ ہے جو عرض کرنا مقصود ہے. اس نے ویسے ہی بنائی شبیہ. کسی مولوی صاحب کو جرات نہ ہوئی ابرہہ کے گھر جا کے ڈوکتا یہ کیا بدعت کر رہا ہے. نہیں تو جانے دو، پتہ نہیں کس مسئلہ کا تھا، میں نہیں بتاؤں گا. اس میں آپ ڈھونڈ لیجئے گا. ارادہ کیا، لشکر، اسلحے، فوجیں، افراد، غرور، گھمنڈ، تکبر، نخوت، سارا مجموعہ لشکر ایک چار دیواری کو گرانے کے لیے آیا.
اللہ نے اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں کسے بھیجا؟ مقابلے کے لیے کسے بھیجا؟ طیرن ابابیل، ایک معمولی سے بے حقیقت پرندے کو کہ اگر زور سے ہوا چلے تو سمت بدل جائے۔ نہیں آپ توجہ نہیں کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھتا ہوں آپ نے آج تک کتنی تقریریں سنی ہے، اور یہی بات آپ کا ایگزام ہو جائے گا، پھر مسائل پڑھ دوں گا اگر آپ نے میرے جملے کو نہ گرفت کر پائے۔ آپ دیکھیے، سب سے بڑا بن کر آیا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ نے سب سے بڑے کے مقابل میں ننھے کو بھیجا، چھوٹے سے پر کے ساتھ۔ آج اکھاڑے میں پہلوان اتر رہا ہے، میں کہوں گا اے ننھے پرندے، اے ننھے طیر، اے ابابیل، اتنا بڑا لشکر، نہیں جملہ سنبھالیے گا، اتنا بڑا لشکر آیا ہے اور تو اس کے مقابلے کو جا رہا ہے؟ تیری کیا اوقات ہے؟ کیا تیری قوت ہے؟ تیرا کیا ہتھیار؟ تیرا کیا اسلحہ؟ کہ میں یہ نہیں جانتا، بھیجنے والے پر اعتبار ہے۔ سن رہے نا؟ سنتے رہیے، میں علمی گفتگو کا عادی ہوں۔ بھیجنے والے پہ اعتبار، میں کہوں گا اتنی بڑی قوت جمع ہے، لوٹ جا۔ نہیں اب جملہ سنبھالیے گا، اے ابابیل لوٹ جا، تیرا اس سے کوئی مقابلہ نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کہ خدا کا بھیجا ہوا کبھی میدان سے لوٹتا نہیں۔ او قرآن پڑھنے والوں، ہل ہل کے پڑھنے والوں، کبھی مل مل کے پڑھنے کی کوشش کرو، مل مل کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو اللہ کا یہ نظریہ بڑا بن کر آیا، ایک منقار کی کنکری نے ساری بڑائی کو خاک میں ملا دیا۔ نہیں جملہ سنبھالیے گا، ساری بڑائی کو خاک میں ملا دیا۔ یہ ہے خدا کا نظریہ کہ جو کوئی میرے سامنے بڑا بن کر آیا اسے میں نے چھوٹے سے ذلیل کیا۔ آیا نا 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 نا، میں نہیں مانتا، میرے سامنے جو بڑا بن کر آتا ہے میں اسے ہمیشہ رسوا کرتا ہوں چھوٹے سے۔ تو جو نظریہ خدا وہی نظریہ حسین۔ نا ابھی نہیں پہنچے ہو، ابھی نہیں پہنچے ہو، نہیں پہنچے ہو۔ یہ خدا کا نظریہ ہے، یہ خدا کا اصول ہے کہ جب کوئی اس کی بارگاہ میں بڑا بن کے آتا ہے تو اللہ چھوٹے سے ذلیل کرتا ہے۔ یہی نظریہ میرے حسین کا تھا، یزید سب سے بڑا بن کر آیا تھا، یزید سب سے بڑا بن کر آیا تھا، حسین نے اصغر کے ذریعے ذلیل کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قرآن پڑھو علی شہنشاہ، کبھی بولی فلک بولا، تو جو فرما رہے ہو، جو نظریہ خدا وہی نظریہ حسین، جو قانون الہی وہی قانون سید الشہداء۔ ادھر طیر کے ذریعے اللہ نے ذلیل کیا، ادھر بے شیر کے ذریعے حسین نے ذلیل کر دیا۔ اگر ذلیل نہیں ہوا تو رویا کیوں؟ اگر ذلیل نہیں ہوا تو رویا کیوں؟ میں اسی لیے تو کہتا ہوں خدا کی قسم، جملے سنبھالیے گا، بڑی نازک منزل پہ آ گیا ہو میرے دوست، سوال اللہ۔ اے دنیا کے عیاروں اور مکاروں، بے بنیاد لوگوں، ماؤں کے نام سے پہچانے جانے والوں، ہمیشہ معصوم کے وار سے بچ کے رہنا، ہمیشہ معصوم کے وار سے بچ کے رہنا، ورنہ اگر معصوم کی تلوار چل گئی نا،
اگر تلوار چل گئی نا تو نسلیں مٹ جائیں گی، وجود نہیں رہے گا۔ موبائلہ یاد ہے نا کیا کہا تھا اس نے؟ کیا کہا تھا نصرانی عالم نے؟ انی لارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ، اور کہیں بد دعا کر دی تو روح عرض سے سارا خانوادہ ختم ہو جائے گا۔ قسم خدا کی آج کے مسلمانوں سے زیادہ چالاک وہ نصرانی عالم تھا، جزیہ دے لیا، مقابلے میں بد دعا کے لیے نہیں آیا۔ اسے معلوم تو ذرا دیکھو بس ایک لمحہ، میں ذرا آہستہ آہستہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کتنے افراد ہیں؟ میرا نبی آگے آگے، بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے حسن مجتبیٰ، گود میں حسین۔ اب پشت نبی پر جو کردار ہے اس کی میں ترجمانی نہیں کر سکتا، سن لینا مگر سراپا پردہ پشت نبی پر جو کردار آ رہا ہے موبائلے کے لیے، وہ پردہ در پردہ، آگے نبوت کا پردہ، پھر مسلسل پردہ، پشت پر بھی امامت کا پردہ۔ تو نصرانیوں نے، نجرانیوں نے نبی کو تو پہلے 3 روز سے برابر دیکھا، تو یہ چہرہ تو ان کے لیے اجنبی نہیں تھا، نیا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ سن لینا بس، ایک سائیکالوجی ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے۔ اور ایک کردار مرکز عصمت کا وہ ہے کہ کوئی ذہن بھی تصویر سوچ نہیں سکتا، تو دیکھنے کی کیا بات؟ بی بی معصوم عالم کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ اب رہ گئے کتنے؟ ایک باپ 2 بیٹے۔ اب وہ کہہ رہا ہے انی لارا وجوہن، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ فقط لب ہلا دے تو دنیا الٹ جائے۔ آج کے ان مکار مسلمانوں سے وہ نصرانی چالاک تھا، جزیہ دے دیا، بد دعا نہیں کرنے دی، نسل بچا لے گیا۔ قیامت تک کے لیے نسل باقی رہے گی نا؟ تو میں نے کیا کہا ہے؟ ہمیشہ معصوم کے وار سے اپنے کو بچاتے رہنا۔ بھائی ہم تو پہرے دار ہیں، جگا رہے ہیں، کہیں دھوکہ نہ کھا جانا۔ سن رہے آپ نا؟ چیلنج کرتا ہوں میں، ذرا دیکھ میرے آقا کے مقابل میں لاکھوں کا لشکر۔ سننا بآخری جملہ، پھر میں صاحب آ رہا ہوں۔ لاکھوں کی فوج ایک صحرا میں حسین کو گھیر کے یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، سب کچھ بند کر دو، مگر آب و غذا کا جو محتاج ہو اس کے لیے مجبوری ہے۔ یہ لوگ تو خود اگر لب ہلا دے تو کوثر جاری ہو جائے، کیا مجال ہے؟ سن رہے ہو نا؟ مگر آپ مجھے بتانا، بڑی رعایت سے جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں صاحب پڑھوں گا۔ ارض کربلا میں ادھر 72، ادھر لا تعد ولا تحصى، انگنت لمٹ لوگ کائے کے لیے آئے؟ فقط حسین کو شکست دینے کے لیے۔ ہر یہ گونگا خواب دیکھ رہا ہے، یہ اندھا آئینہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ مگر سنو میرے دوستو، 72 یہ، لاکھ ادھر نہ آب و غذا، ادھر شہادت، ادھر قربانی، نہ ادھر غسل، نہ ادھر کفن، نہ ادھر مرقد، نہ ادھر مزار، ادھر سب کچھ تر و تازہ، نہایا بھی، کھایا بھی، دھویا بھی، پہنا بھی، مرے بھی، مرنے کے بعد غسل بھی، کفن بھی، دفن بھی ہوا۔ مجھے انصاف سے بتائے مسلمان، لاکھوں میں جو مارے گئے ان کو دفن بھی کیا گیا، ان کو غسل بھی دیا گیا، مصائب نہیں، انہیں قبر بھی ملی۔ مجھے بتا زمین کربلا پر کسی ایک ہی قبر کا نشان ہے؟ لاکھوں فیشالیٹیز والے ساری رسمیں ادا کر گئے،
مگر ایک کا بھی نشان قبر نہ ملا، جنہیں نہ غسل و کفن ملا، سارے آج تک زندہ پائندہ ہیں۔ نہیں، ٹھہرو، مگر لاکھوں کے ازدحام میں ایک بڑا چالاک تھا۔ ارے تمہارا ذہن نہیں پہنچ پا رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لاکھوں کی بھیڑ میں ایک اکیلا سمجھدار تھا، رات میں فیصلہ لیا، صبح آ گیا۔ رات میں فیصلہ بدلا، صبح آ گیا۔ جہاں حسین وہیں ہور۔ چالاک نہیں تو اور کیا تھا؟ گمنامی سے نکل کے آ گیا، قیامت تک حسین کے برابر۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ بڑا وقت لگتا ہے۔ کوئی پڑھا لکھا معتقد ابن یزید مجھے ثابت کرے کہ کربلا کی زمین پر تمہارے باپ دادے کی قبریں ہیں؟ نشان ہی دکھا دو، اجڑا دیار دکھا دو۔ تراب نے سارے ملائین کو اٹھا کے پھینک دیا، اور چاہیے بھی تھا کہ یہ تراب کا مزاج ہے، ابو تراب کے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتی۔ دیکھ لے، دفن بھی کر کے مر گئے، وجود مٹ گیا۔ جو چالاک تھا وہ جانتا تھا ادھر آ جاؤں گا قیامت تک نام رہے۔ آج ہر کا روزہ جانے والے دیکھ رہے ہو نا۔ خدا کی قسم، میرے حسین کو سمجھنا، قرآن سے سمجھو، تب حسین سمجھ میں آئیں گے۔ ان ملاؤں کے گفتگو میں نہ آنا۔ ان کی اوقات کیا ہے؟ جس کے بنیاد نہ معلوم ہو، جن کے باپوں کا پتہ نہ ہو، جن کے شجرے کا پتہ نہ ہو۔ آج تو ایسے سے خوش عقیدہ سلطان بن گئے، انہوں نے علی کی اولاد میں اپنا شجرہ جوڑنے کی کوشش کی۔ دھمکا رہے، کرسی پہ بیٹھے، تلوار پہلو میں رکھ کے، دیکھ لیں گے۔ اور ایسا 40واں ہوا، نہ پھول نہ فاتحہ۔ آپ دیکھ رہے نا میں کہاں لا رہا ہوں؟ بڑا عجیب و غریب منظر ہے۔ اور قسم خدا کی، ایک جگہ آخری جملہ میرے دوستوں، یہ تحفتاً ہدیہ کر رہا ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے جس کے لیے میں بول رہا ہوں۔ میں مثلا آپ مان لیجئے کہ میں سب سے بڑا پہلوان ہوں، کوئی مانے گا؟ ارے بھئی مان لو تھوڑی دیر کے لیے۔ ارے ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا ایک نتیجہ دینے چاہ رہا ہوں۔ جب کسی ایک مرکز پر شجاعت اور علم جمع ہو جائے تو اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، یہی میں آپ کے سامنے پیش کر کے مصائب پڑھوں گا۔ مگر ذرا دیکھ لینا، کبھی ایک پیکر میں جہاں شجاعت بھی ہو اور علم بھی ہو، تو وہاں دیکھیں طریقہ استعمال اور عمل کیا ہے۔ جہاں جیسی ضرورت ہو ویسا اسلحہ استعمال ہوتا ہے۔ ذرا دیکھنا، اب کسی باپ کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے اگر میں اس کے باپ کو دشنام دوں، گالیاں بکوں، تو کیا جوان بیٹا برداشت کر لے گا؟ نہیں، میرے ساتھ آؤ، بولنا پڑے گا۔ برداشت کر لے گا؟ ارے بیمار ہے، لاغر ہے، اس نحیف، ناتواں، ضعیف، کمزور، لاغر بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو میں گالیاں دوں تو وہ اپنی کمزوری نہیں دیکھے گا، اپنی پوری قدرت سے میرے کلے چیر کے میرے ہاتھ میں دے دے گا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے باپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ کوئی اولاد برداشت نہیں کرے گی۔ اور سنو، علی کو کس طرح لوگوں نے مینٹلی ٹارچر کرنا چاہا۔ سنو، یہ حرام دادے آ کے کہتے تھے، یا علی ابو کا فنار، اے علی آپ کے باپ تو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ بولو، اشجع عرب ہوتے ہوئے کلے نہیں چیرتا؟ نہیں، ذرا اس فرق کو سمجھو میرے دوست، ذرا بیداری کے ساتھ جملہ سنو اور اس کے بعد مسائل پڑھنے کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھنا، سب سے بڑا بہادر ہے عرب کا، اس کے سامنے وی آئی پیز لوگ بیت المال کھا کے وی آئی پی کا سرٹیفکیٹ لینے والے کہتے ہیں، یا علی ابو کا فنار، اے علی آپ کے باپ تو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ تو علی بہادر ہوتے ہوئے یہ کیوں نہیں رد عمل پیش کیا؟ کلے چیر کے ہاتھ میں دے دیتا۔ ارے جب خیبر کے لیے تیری 2 انگلیاں کافی ہیں
تو اس حرامزادے کے خاتمے کے لیے آپ کی کیا قوت ہے؟ تصور ہے نا، ایسوں کے خاتمے کے لیے آپ کی کتنی طاقت ضرورت ہے؟ 2 انگلی کافی ہے خیبر کو ہلانے کے لیے، جواب نہیں دیا۔ علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک ہی وقت میں شجاع بھی ہوں اور عالم بھی ہوں۔ سننا، دیکھو فرق، میں بہادر بھی ہوں اور عالم بھی ہوں۔ لوگ آ کے مینٹلی ٹارچر کرنا چاہ رہے تھے تو چاہتے تو کلے چیر کے ہاتھ میں دے دیتے، مگر نہیں، اگر بہادری کا اظہار ہوتا تو فیصلہ غلط ہو جاتا۔ اب یہاں عالم کی حیثیت سے علی کو علمی جواب دینا تھا۔ وہ ہے یا علی ابو کا فی النار، آپ کے باپ تو معاذ اللہ جہنم میں، آپ کے باپ تو جہنم میں جائیں گے، آپ کے بابا تو جہنم میں جائیں گے۔ تو علی نے علم کا کیا جواب دیا؟ انا قسیم النار والجنہ، میں ہی جنت بانٹوں گا، میں ہی جہنم بانٹوں گا۔ دیکھیے بہادری کا اظہار نہیں کیا، کیا جواب دیا؟ آپ کے بابا تو جہنم میں جائیں گے، کہا بھائی اس کی فکر کیوں کرتے ہو، میں جنت بانٹوں گا، جہنم بانٹوں گا۔ مطلب کیا تھا؟ اپنے باپوں کی فکر کرو۔ بھائی اتنی سی بات ہے، ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا۔ اب یہی علی بتانا چاہتے ہیں، ہم موقع، محل اور تقاضے کے حساب سے جب جہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہاں صلح کی ضرورت ہوگی قلم رکھیں گے، جہاں قلم کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں تلوار رکھیں گے، تاکہ علم کا بھی محاذ زندہ رہے اور شجاعتوں کا بھی محاذ زندہ رہے۔ علم کے محاذ کے لیے حسن کو رکھا اور شجاعت کے محاذ کے لیے حسین کو رکھا۔ جب نفاق لباس اسلام میں روپوش تھا تو حسن نے محاذ سنبھالا، اور جب نفاق کھل کر حسین کے سامنے آ گیا تو حسین نے محاذ سنبھالا۔ مگر دونوں بھائیوں نے تاریخ کا قلع خما کر دیا۔ اسلام کے 2 ہی محاذ ہیں، ایک تلوار کا محاذ، ایک قلم کا محاذ۔ قلم کے محاذ میں یہ خوبصورتی ہے کہ کفر کٹ جاتا ہے، خون نہیں بہتا۔ تلوار کے محاذ میں یہ عمل ہے کہ کفر بھی ختم ہوتا ہے اور خون کا دریا بھی رواں ہوتا ہے۔ مگر کیا سلجھے ہوئے لوگ تھے، اللہ کے دیے ہوئے علم کے پابند لوگ تھے۔ عجیب انداز کیا، آپ نے دیکھا نانا قلم دعوات مانگتے مانگتے چلا گیا، مگر شریف لوگوں نے نہ دیا۔ مگر بن مانگے اگر معاویہ دستخط کے ساتھ حسن کے پاس کاغذ بھیج دے تو حسن کو تو مسکرانے کا حق ہے، نانا آپ کا انتقام ہو گیا۔ یہ منزل کمال ہے۔ مگر دیکھو قلم سے بھی کفر تباہ ہوا، تلوار سے بھی۔ دونوں محاذ اسلام کے، ایک تلوار کا، ایک قلم کا۔ علی کے 2 بیٹے اسی لیے امام، ایک قلم کے محاذ کو سنبھالے، ایک تلوار کے محاذ کو سنبھالے۔ اسلام کا بڑا محاذ ہے قلم کا محاذ، چھوٹا محاذ ہے تلوار کا محاذ۔ آخری جملہ اور زحمت تمام۔ اسلام کے بڑے محاذ سے علی کا بڑا بیٹا حسن لڑا، اسلام کے چھوٹے محاذ سے علی کا چھوٹا بیٹا حسین لڑا۔ مگر فرق جانتے ہو؟ اسلام کے بڑے محاذ سے علی کا بڑا بیٹا لڑا، اس نے یزید کے باپ کو مارا، اس نے یزید کے باپ کو مارا۔ اسلام کے چھوٹے محاذ سے علی کا چھوٹا بیٹا حسین لڑا، اس نے یزید کو مارا۔ تو یہ امیہ کا گھر جو تباہ ہوا یہ انہی 2 اصولوں سے۔ لیکن قسم سے لے لو قرآن مجید کی، حسین نے اپنے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ ایک جملہ قیامت تک حسین کا فضاؤں میں رہے گا۔ جانتے ہو، ذرا سوچ لینا، وقت نہیں ہے میرے پاس کیونکہ میں نے وقت شاید زیادہ لے لیا ہے۔ 2 جملے میں بات سمیٹ دوں۔ انسان ہر جاندار پیدا ہوئے ہیں عناصر 4 سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، مگر ان 4 عناصر پر اللہ نے کسی کو تصرف نہیں دیا، دیا آقا حسین کو۔ یہ زمین، یہ مٹی حسین کی مجلس کے لیے، یہ فضا حسین کے نوحوں کے لیے، یہ آگ حسین کے ماتم کے لیے۔
یہ پانی حسین کی سبیل کے لیے، فنا فی اللہ بقا للہ، یہ میرے آقا حسین کا جملہ ہے عزیز، کہ فنا بھی اللہ کے لیے میری، بقا بھی اللہ کے لیے۔ جو یہ اظہار کر کے گیا ہو، لیکن عزیز ہو حسین کربلا میں رہ گئے، بیمار بیٹا گھر لوٹ آیا۔ دو جملے سننا، میں نے بڑا وقت لیا۔ آپ نے مرثیہ سنا ہے نا بیمار آقا سے، جب کسی نے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو غریب آقا رو کے کہتا تھا الشام الشام الشام، آزادہ رو۔ کوئی ایسا چوراستہ مجھے نہیں ملا کربلا سے شام تک کہ جس چوراہے پر میرے سجاد کو تازیانے نہ لگائے۔ 5 منٹ بس، آج کا یہ آخری دن ہے اور یہ حسین کی یاد کا آخری دن۔ اور معلوم ہے بیمار کو کس طرح سے تازیانہ اور کوڑا مارا جاتا تھا، بتاؤ؟ جب کہیں میرا بیمار کسی بازار میں ٹھہرتا تھا نا، تو آدھا تازیانہ لے کے گھیر کے مارتے تھے۔ مگر لب پہ شکوہ نہیں آیا۔ اللہ ہو، اتنے تازیانے مارتے تھے کہ میرا بیمار آقا غش کھا کے زمین پر گر پڑتا تھا۔ یہ تو فضا اور بی بی زینب کا صدقہ تھا کہ لال کو اٹھا لیتی تھی۔ اے میرے لال نہ گھبرا، ذرا تصور کرو، کمر میں لنگر اتنا تنگ ڈالا گیا تھا کہ بیمار جھک نہیں سکتا تھا۔ میں تصویر دکھا کے مسائل تمام کر رہا ہوں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی نا، زنجیر کا ایک سرا توق سے بندھا تھا جو ہتھکڑیوں میں جوڑا گیا تھا تاکہ یہ ہاتھ بھی نہ پھیلا پائے، اور ذرا سا اگر ہاتھ حرکت کرے تو کانٹے سینہ چھلنی کر دیں۔ عزادارو، تم نے ایک منظر مقتل میں دیکھا ہے نا، بے شیر کا لہو حسین چلو میں لے کے چہرے پر مل چکے تھے نا، مگر کربلا سے لے کے شام تک جہاں جہاں تک توق کے کانٹوں نے لہو بہایا، میرا بیمار کیا کرتا، وہ لہو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے چہرے میں ملتا ملتا زندان تک آ گیا۔ 5 منٹ ارباب اعزاز، ایک منظر دے دوں آپ کو، یاد کرو کہ کتنے صابر یہ لوگ گزرے ہیں۔ قسم خدا کی میرا چوتھا ہی یہ معجزہ ہے زندہ بچ کے مدینے چلے آنا۔ یہ جناب فضا اور جناب زینب کی محنت تھی جو بچا کے لے آئی۔ سنو گے ذرا دیکھو، زندان کی تعریف آپ کو معلوم ہے، نہ سایہ نہ بستر نہ ہموار زمین نہ چادر نہ تکیہ، رات کی شبنم اور دن کی دھوپ نے ان اسیروں کے چہرے کے گوشت پھاڑ دیے تھے۔ صاحب اصحاب الیمین کے کلمات نظر کر رہا ہوں۔ اب ذرا سنو، جس نازک کلائی میں ہتھکڑی ڈالی گئی ہوگی وہ بھی تنگ، تو ارباب مقاتل کے یہ فقرے ہیں کہ اس کی رگڑ سے کلائی کا گوشت توڑ گیا تھا۔ میرے بیمار کی ہڈیاں دکھنے لگی۔ نہیں ابھی ٹھہرو ذرا سا، ایک سائیکالوجی ہے۔ جب بدن میں کہیں زخم ہو اور لوہا گرم کر کے اگر زخم پر لگایا جائے کتنی اذیت ہوتی ہے۔ کہیں رویا نہیں میرا سجاد، کہیں شکوہ نہیں کیا، مگر قید خانے میں جب دن کی دھوپ ہتھکڑیوں کو گرم کر دیتی تھی
اور زخموں میں جراحت میں اضافہ ہوتا تھا تو تڑپ کے پکارتا تھا، اے پھوپھی اماں، ہتھکڑیاں تکلیف پہنچا رہی ہے۔ سنو آقا دربندی کا فقرہ یہاں سے دے رہا ہوں، اسرار الشہداء میں آقا دربندی نے لکھا ہے، جب لوہے گرم ہو جاتے تھے تو زخموں میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، بیمار تڑپ کے پکارتا، اے پھوپھی اماں کہیں سایہ مجھے دے دو۔ سن لیا ارباب اعضاء، بی بی زینب کا مرثیہ سن لیا؟ وہ بھی جو رسن بستا ہے، ساری دنیا نے خلاف ورزی کی، کن کے ہاتھ نہ کھلوائے، کوئی ایک وکیل نہ نکلا جو یہ کہتا کہ حضرت تمہاری قید میں ہے، اب تو بدے ہاتھ کھول دو۔ اب زینب کیا کرے؟ امامت کو بچا کے وطن تک لے جانا ہے۔ اے پھوپھی اماں جراحت بہت بڑھ گئی۔ اب زینب کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، در زندہ پر دونوں ہاتھ ٹیک دیتی، اپنے بھتیجے پر کمر جھکا دیتی۔ میں پڑھ چکا اور آپ سن چکے ارباب اعضاء۔ جب ہتھکڑیاں ٹھنڈی ہو جاتی تب زینب سیدھی ہوتی تھی، تو پھر کوئی قیدی آواز دیتا، زینب اس کی خدمت کرتی۔ دن بھر زینب کا یہ کارنامہ تھا۔ آقا دربندی نے عجب قیامت کا جملہ لکھ دیا، تاریخ آدم و عالم میں دو ایسی غریب بیویاں گزری ہیں کہ جن کی کمر ظلم کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ دو بیویاں گزری جن کی کمر دو ظلم کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ ایک نبی کی بیٹی زہرا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، 4 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور زینب کی سال بھر کی اس خدمت نے زینب کی کمر کو توڑ دیا۔ جو بی بی سال بھر تک اپنے بچوں کو سایہ دیتی رہی ہو، اب جب پلٹ کے وطن آئی، نانا کی قبر پر پہنچی، جب اپنا کوئی ملتا ہے تب آدمی اپنا درد بیان کرتا ہے۔ نانا، اے میرے نانا، زینب کا سلام لو۔ نانا زینب آ گئی، نانا زینب لٹ کے آ گئی۔ نانا کی قبر پر اپنے کو گرا دیا، مگر بی بی نے جب جملہ کہا، نانا مجھ پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے۔ بس ارباب اعضاء سب سنا ہوا ہے، آپ کا ہے، ادھر نہیں۔ روز حسین کا ماتم، روز حسین کی مجلس۔ ایک دن پھوپھا عبداللہ آئے، اے سید سجاد، اپنی پھوپھی سے کہو ذرا گھر بھی دیکھ لے۔ کیسے پڑھوں؟ کلیجے میں طاقت نہیں، کیسے پڑھوں؟ جی پھوپھا جان، میں پیغام آپ کا پہنچائے دیتا ہوں۔ اس میں ایک راز ہے۔ عبداللہ خود بھی کہہ سکتے تھے بحیثیت شوہر کے، مگر امام سے کیوں کہا؟ امامت مصلحت جانے تو گھر بھیجے۔ اتنا احترام امامت کیا ہے عبداللہ نے۔ پھوپھی اماں، پھوپھا جان آئے تھے کہ شہزادی سے کہہ تو ذرا گھر بھی چلی جائے۔ بیٹا تم کہہ رہے ہو تو جا رہی ہوں۔ جا رہی ہوں لال۔ زینب نے اپنی چادر نکالی، بچھایا، اے بیٹا سجاد تو بیٹھ جا۔ سجاد کو بیٹھا لا، تمام بیویوں کو جمع کیا، بیٹھ جاؤ۔ کب بھی اماں یہ کیا کر رہی؟ کہا بیٹا کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام، سال بھر قید، اب وطن پلٹ کے آئے۔ بیٹا تجھے کسی نے پرسا نہیں دیا۔ بیٹے
تمہیں کسی نے پرزہ نہیں دیا، آج زینب تجھے پرزہ دے رہی ہے۔ اے بیٹا اپنے باپ کا پرزہ لو، اپنے بھیا اکبر کا پرزہ لو، قاسم کا پرزہ لو، اور محمد کا پرزہ لو، چچا کا پرزہ لو۔ اب زینب گھر کی طرف چلی، آ گئی زینب، گھر سنسان تھا، سیر خانہ میں پہنچی، مگر شاید یہ عبارت ابھی تک نہ پہنچی ہو۔ جانتے ہو عبداللہ کی سخی کا نام ہے؟ زینب کی وہ دہلیز تھی کہ جہاں 24 گھنٹے شبانہ روز سائل آ کے وہاں آرام کرتے تھے، اور زینب کے گھر سے ہر ضرورت پوری ہوتی تھی، سال ہا سال۔ اور جناب عبداللہ کا کارنامہ بتاؤں، پورے عرب میں کوئی مجبور بے کس چاہے جس دکاندار سے جا کے سامان لے لیتا تھا اور کہتا تھا کہ عبداللہ کے کھاتے میں لکھ لو، اور ہر 10 یوم کے بعد جناب عبداللہ نکلتے تھے، ہر دکاندار سے قرضے کی لسٹ مانگتے تھے، دکاندار دیتا تھا اور قرض ادا کر کے چلے آتے تھے، یہ معمول تھا۔ اور عبداللہ کی کھیتیوں کی سبزیاں سارا عرب کھاتا تھا، کم داموں میں بیچنے والا۔ پڑھ چکا میں، زینب گھر میں داخل ہوئی، جو ابھی تک بچوں کو روئی نہ ہو، جو ابھی تک اپنے بچوں کو یاد نہ کرتی رہی ہو، جب گھر پہنچے گی، گھر کی ویرانی سامنے ہوگی، قلب زینب پر کیا گزرے گی؟ بیٹھ گئی آنگن میں بیٹھ گئی، سامنے حجرہ تھا جس میں دونوں بچے آرام کرتے تھے، بستر ننھے ننھے نظر آئے۔ زینب کربلا پہنچی، اے میرے لاڈلو، آؤ نو محمد، ماں گھر لوٹ کے چلی آئی، میرے بچوں ماں کی تسلی کا سامان کیا ہے؟ نو ہو ماتم نو محمد پہ ہو رہا تھا، مجلس تمام، نماز پڑھ کے عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا قدم گھر سے باہر نکال رہے، ارے یہ ضعیفہ، بال سفید، کمر جھک گئی، دہلیز پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے بی بی، اللہ نے 2 سال نے اتنی تصویر بگاڑ دی، اتنی شکل بدل دی مصیبتوں نے، آج زینب عبداللہ سے پہچانی نہیں جاتی، بال سفید، کمر جھکی ہوئی۔ غیر مستور کو سمجھ کر عبداللہ گھر سے باہر نکلے، ہاتھ کو جوڑتے، بی بی میرے گھر میں اونو محمد کا نام لے کر ماتم نہ کر، میں پڑھ چکا، ماتم نہ کر ورنہ زینب شکایت کریں گی، عبداللہ محلے کی عورتوں کو بلوا کر اپنے بچوں کا ماتم کرواتا ہے۔ بس بی بی نے کمر پہ ہاتھ رکھے، کمر سیدھی کی، ہاتھ سے سفید بال ہٹائے، عبداللہ بھائی زندہ ہوتا تو پہچانی جاتی، عباس زندہ ہوتا تو پہچانی جاتی، اے عبداللہ، ارے تم نے بھی مجھے نہ پہچانا، میں زینب ہوں، اے بی بی یہ بال سفید کیسے، یہ کمر کیسے جھک گئی؟ اے ارباب ازا جملہ سنو، زینب 8 ربیع الاول کو وطن پہنچی، یہ ایام ازا کا آخری دن کہلاتا ہے، اے ازادارو یہ ہمارا آخری دن ہوگا، مگر بی بی کا یہ پہلا دن ہوگا۔ آج سے اپنے بھائی حسین، اپنے بھائی عباس، اپنے بچے اونو محمد، اپنے لال علی اکبر کا ماتم کرے گی۔ اگر زینب روتی لیلا کو کون سمجھاتا، رباب کو کون سمجھاتا؟ تو ربیع الاول کی 8ویں یہ زینب کی ادا کا پہلا دن ہے۔ سیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بار الہ تجھے واسطہ ہے عظمت محمد و آل محمد کا جملہ مومنین مومنات جو یہاں تشریف لائے ان کی حاجت روائی فرما، جو مقروض ہوں ان قرض کے بار سے سبکدوش فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ بی بی صغرا کا، تجھے واسطہ بی بی اصغر کا جو لوگ اولاد نرینہ نہیں رکھتے ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ کڑی جوان علی اکبر کا کہ جو ہاتھ سینے پر ماتم کے لیے اٹھتے ان ہاتھوں کو سلامت رکھنا، ان سینوں میں قوت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے علوم آل محمد کا ہماری آنے والی نسل کو زیور علم سے آراستہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بیمار کربلا کا واسطہ دے کے دعا کا طالب ہوں، پروردگار سارے عزاداروں کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما تاکہ ایام اضحیٰ ہمیں پھر نصیب ہو جائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کی بیماری کا، جو مومنین مومنات چاہے وطن میں ہو یا پردیس میں ہو، اگر وہ بیمار ہے تو ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے عظمت آل محمد کا، جو مومنین پردیس میں ہو ان کو وطن خیریت سے واپس لانا، جو بے روزگار ہو ان کو کاروبار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہو ان کے کاروبار کے ترقی عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے آثار مذہب کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھ سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے علوم آل محمد کا علماء حق کا سایہ ہمارے سر و بطہ ابد سلامت رکھنا اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہم دنیا کے ظلم و جور سے عاجز آ چکے ہیں، تیری بارگاہ میں سرکار ولایت پناہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و امثال میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حضرات تشریف رکھیں حضرات۔